وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ سورہ الانعام 107 آیت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، تو یہ شرک ہی نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے تو تمہیں ان کا زبردستی نگران نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، نہ تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ یہاں پہ اصل گہرا جو نقطہ ہے وہ یہ یہاں غور کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بہت بڑا اصول بتا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو انسان کو مجبور کر دے، مگر اللہ نے انسان کو اختیار دے کر آزمایا ہے۔ گناہ اللہ کی کمزوری نہیں، ہدایت اللہ کی مجبوری نہیں، فیصلہ انسان کا امتحان ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ غلط نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو میرا شوہر ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ جملے اللہ کو الزام دینے کے برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے راستہ دکھا دیا، چلنا یا نہ چلنا تمہارا انتخاب ہے، تم نے سلیکشن کرنی ہے، تم نے سلیکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے اللہ سے ہدایت کی جو ہے نا دعا کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے اس میں ہم لوگ ہمیں سکھاتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ ہم نے اگر سلیکشن کرنی تو اللہ پاک سے ہدایت کا راستہ ہم نے مانگنا ہے، ہم خود ہدایت مانگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام سمجھانا ہے، زبردستی بدلنا نہیں۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے ہے جو دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بچوں، شوہر، بیوی، بہن، بھائی کو فورس کرتا ہو، کوئی بھی ہو، وٹ ایور۔ بار بار کہتے ہیں میں نے سب کچھ کیا پھر بھی وہ نہ بدلا، میں نے تو بہت کچھ کیا وہ چینج نہیں ہو پایا۔ ہدایت دینا عبادت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں لوگوں کو اللہ کے لیے سمجھا رہا ہوں یا اپنی انا کے لیے بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی گناہ کا بوجھ خود اٹھا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بات کوئی بھی کہو سچ کے ساتھ، دعا کرو دل سے، چھوڑ دو اللہ پر، کیونکہ جو دل بدلتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو اس لیے نہیں بدلتا تاکہ تمہارا صبر نکھر جائے، اور کسی کو اس لیے بدل دیتا ہے تاکہ تم شکر سیکھو۔ سورہ الانعام 108 آیت ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ الانعام 108 آیت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا، گالی مت دو، برا مت کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں وہ جہالت میں اللہ کو برا نہ کہنے لگے۔ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر قوم اس کا عمل اچھا لگنے لگے گا۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، آخرکار سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں ہوئے اخلاق بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے حق بات بھی اگر بدتمیزی، نفرت اور طعنہ بن جائے تو وہ حق نہیں رہتی بلکہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ یہ نہیں سکھاتا کہ دوسروں کے عقیدے کی توہین کرو، طنز یا میمز یا تضحیک سے دین پھیلاؤ، بلکہ اسلام کہتا ہے حکمت کے بغیر سچ بھی نقصان کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فرقوں پر گالیاں، مسلک پر نفرت، غیر مسلم کو طعنہ، سوشل میڈیا پر بدتمیزی، پھر کہتے ہیں لوگ دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لہجے نے انہیں اور دور کر دیا۔ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس کا مطلب ہر انسان کو لگتا ہے میں صحیح ہوں، میرا طریقہ بہتر ہے، میری سوچ درست ہے۔ یہی سب سے خطرناک فریب ہے، کیونکہ جو خود کو مکمل ٹھیک سمجھے وہ کبھی سچ سننے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ لوگ اندھے ہیں، بلکہ بتاتی ہے کہ آنکھیں صحیح ہیں مگر دل بند ہو چکا ہے۔ اور دل کب بند ہوتا ہے؟ جب انا آ جائے، جب ضد آ جائے، جب میں ہی ٹھیک ہوں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جھگڑا نہیں، آپ کا کام میسیج ہے۔
پیغام ہے. یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی ایمانت رکھواتے تھے, مخالف بھی آپ پر یقین کرتے تھے. سچ کہو مگر نرم لہجے میں, اختلافات کرو مگر عزت کے ساتھ, دلائل دو مگر تکبر کے بغیر, ہدایت دو مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو. کبھی کبھی لوگ غلط اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ حق نہیں جانتے, بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ حق سننے کا ظرف کھو بیٹھتے ہیں. کیا میں حق بات کہہ کر دل جیت رہا ہوں یا نفرت؟ یہ سوال آج خود سے کریں. کیا میرا لہجہ دعوت ہے یا حملہ؟ اگر میں غلط ہوں تو کیا میں مان سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے آج سوچنا لازمی ہے. پھر سورہ آل نام 109 آیت ہے, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَيُؤْمِنُونَ. اسی طرح سے گائز یہ کہ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. سورہ الانعام 116 آیت ہے. وَإِن تُطِيعْ اگر تم اطاعت کرتے ہو, اکثر من فی الارض زمین میں موجود اکثریت کی, یُضِلُّوكَ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, الا الظن وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں, یخرصون وہ اور اندازے. یہ آیت اکثریت کے فریب کو توڑتی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ غلط ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اکثریت دلیل نہیں ہوتی. زن کیا ہے کہ زن سنا سنا لگتا ہے, شاید سب کہتے ہیں. ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ جملے دین کی بنیاد بن جائیں, کہ ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے بھرے یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دین نہیں رہتا بلکہ وہ کلچر بن جاتا ہے. آج کی سب سے دور کی امپورٹنٹ امیج کیا ہے, تصویر کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہی سٹارٹ کر دیا. اتنا سخت کون ہوتا ہے؟ ہمارا دین تو بہت ہی لائٹ ہے, نیت صاف ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے یہ سب ظن ہے, علم نہیں. یخرصون اس کی گہرائی کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ یہ ہے کہ جو پوری نہیں, جو تحقیق کے بغیر ہو, جو سہولت کے مطابق ہو, یعنی انسان اپنی خواہش کو دلیل کا لباس پہنا دیتا. اکثر لوگ غلط اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ برے ہیں, بلکہ اس لیے ہوتے کہ انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہوتا ہے. حق ہمیشہ مقبول نہیں ہوتا, مگر جب حق ہو تو اکیلا بھی کافی ہوتا ہے, وہ اکثر منزل سے دور نکل جاتا ہے. قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. سورہ الانعام 145 آیت ہے. کل کہو, لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا مجھے وہ حرام نہیں ملا جو مجھ پر نازل ہوا, إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا سوائے مردہ جانور یا بہتے ہوئے خون کے, أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ یا سور کا گوشت, فَإِنَّهُ رِجْسٌ کیونکہ یہ نجس ہے, أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ یا وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربان کی گئی ہو. یہ آیت بتاتی ہے حلال و حرام کی حدیں اللہ نے جو ہے نا مقرر کی ہیں, انسان کی سہولت کے لیے نہیں. آج کے دور میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ نے حلال کیا ہے, یہ تو ٹریڈیشن ہے, فرق نہیں پڑنا چاہیے, سب لوگ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو آزادی دی گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ واضح حدیں بھی ہیں, کچھ لمیٹیشن بھی ہیں. ہر وقت اپنی راحت کے لیے حلال و حرام کو جو ہے نا موڑنا, ٹھیک ہے, دل کے مطابق دین کے اصول بدلنا. یہ آیت صاف کہتی ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے, کیونکہ اللہ نے کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں دل چاہیں تو سب جائز ہے,
اخلاق اور راحت کے لیے جو ہے نا اس کو کم کر دو. قرآن کہتا ہے وہی حلال ہے جو اللہ نے واضح کیا ہے، باقی صرف گمان اور جو ہے نا آپس میں کنونسنس ہے. ہر ڈیسیژن اللہ کی حدود میں دیکھو، آسانی کے لیے کمپرومائز نہ کرو، احساس کرو کہ حدیں ہمارے لیے نہ کہ ہم حدود کے لیے. انسان اکثر سوچتا ہے یہ چھوٹی بات ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا. قرآن کہتا ہے چھوٹی بات بھی فیصلے کی بنیاد بنتی ہے. دل کی نیت اور اللہ کی رضا میں فرق پڑتا ہے. حق کبھی آسان نہیں لگتا، مگر جو دل میں سکون لائے وہی اصل حلال ہے. اور جو انسان کی سہولت پر مبنی ہو وہ بھی جو ہے نا ظرف بن سکتا ہے. چمکدار مگر خالی دل کو نہیں بھرتا. ایک اور جگہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. سورہ نساء 69 آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم جن پر اللہ نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ نبی، سچے لوگ، شہداء اور صالحین، وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا اور وہ بہترین ہم سفر. یہ آیت ختم کرتی ہے کہ پارہ 10 کا سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ کہ ایمان صرف الفاظ کا نہیں بلکہ عمل اور اطاعت کے ذریعے دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دل کے اندر سکون پاتا ہے، شکوک و گمان سے آزاد ہوتا ہے، حق کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے. ہر شخص کو دکھائی دیتا ہے کہ آسان راستے، شارٹ کٹ راستے، سوشل میڈیا ٹرینڈز اینڈ میمز. قرآن کہتا ہے جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ سب سے بڑے ایگزامپلز کے ساتھ ہوگا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین کے ساتھ. یعنی سچ کی پیروی کرنے والے کبھی اکیلے نہیں، اللہ کی رضا انہیں سب سے اعلیٰ مقام دیتی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے حقیقی ہدایت دل میں تسلیم اور اطاعت کے بعد آتی ہے. علم، نظر، محنت سب اہم ہے، مگر سب سے بڑا کام دل کی نیت اور اللہ کے لیے عمل ہے. آج آپ نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے واقعی وقت نکال رہا ہوں یا نکال رہی ہوں؟ میں کس حد تک اپنے دل اور اعمال میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں شارٹ کٹ آسانیوں اور دنیاوی ٹرینڈز کے لیے حق کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں؟ اگر آج میرا دل صاف اور ایمان مضبوط ہو جائے تو میری زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ اطاعت کو محسوس کرو، نہ صرف سمجھو. دل کی حالت چیک کرو، کیا میں حق کے لیے تیار ہوں؟ اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت پر ہر چھوٹے فیصلے پہ میں جو ہے نا ترجیح دو. یعنی کہ جو بھی آپ کا لائف میں چھوٹے جو بھی آپ نے ڈیسیژن لیا اس میں جو ہے نا ترجیح دو. دل کی حالت، سوچ اور عمل سب کچھ اللہ کی نظر میں ویٹ رکھتا ہے. حقیقی ہدایت وہ ہے جو دل و دماغ اور عمل کے لیے ہم آہنگ ہو. گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹر کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے. جی ویسے الحمد للہ.